اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میری پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ غوث اعظم کو پیران پیر کیوں کہا جاتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ کرامتوں کا ظہور اب بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن جو لوگ کسی بات کے لیے یہ کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، میری ناقص العقل کے مطابق یہ کہنا غلط ہے۔ یہ کوئی فتویٰ نہیں، یہ ایک میری رائے ہے کہ اس کے بارے میں علماء حق ہی فتویٰ یا رائے دے سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے یہ آپ کو بتاتی ہوں۔ معجزہ وہ ہے جو کسی پیغمبر یا رسول سے ظاہر ہو۔ جب معجزے کی یہ تعریف ہے تو پھر معجزہ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اب معجزہ ہونا ناممکن ہے۔ معجزہ اور کرامت اس کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئیں۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت اس کو کہا جاتا ہے جو کسی نیک اللہ والے سے ظاہر ہو۔ ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ یا ولی اللہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی اللہ کے دوست کے ہیں۔ کرامتوں کا ظہور اب بھی ہو سکتا ہے، مگر صحیح معنوں کا کوئی اولیاء اللہ موجود ہو تو۔ اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کشف و کرامت میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء اللہ کی جماعت میں ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ویسے تو بہت سی کرامتیں زبان ذر عام ہیں، جن میں برسوں کا ڈوبا ہوا بیڑا باہر نکالنا، چور کو ولی بنا دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، اور بھی بہت سی کرامتیں آپ لوگوں نے علماء کراموں سے سن رکھی ہوں گی۔ ثواب اور برکت کے طور پر ایک کرامت بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے اور بہت علاج کے باوجود آپ کا بخار ٹھیک نہ ہوا، تو آپ کے مریدین میں سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت، فلاں جگہ ایک ہندو ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کوئی اسم اعظم جانتا ہے۔ حضرت آپ وہاں چلیں اور اس کو دکھائیں، وہ اسم اعظم پڑھ کر پھونکے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیران پیر ایک ہندو کے پاس جائیں، مگر ان کا جانا ہی آپ کی کرامت کا ظہور ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب ہندو کے پاس اپنے مریدین کے ساتھ گئے، اس ہندو نے اسم اعظم آپ پر پڑھ کے پھونکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ فوراً ٹھیک ہو گئے۔
آپ نے ہندو سے یہ سوال کیا کہ تجھ میں یہ کمال کیسے آیا؟ تو ہندو نے کہا کہ حضرت، مجھ میں یہ کمال نفس کو مارنے سے ہوا ہے۔ جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کا الٹ کام کرتا ہوں۔ وہیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قلب پر ولایت کی نگاہ ڈالی اور کہا کہ اس وقت تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے، سچ سچ بتا۔ تو ہندو نے کہا کہ حضرت سچ بتاؤں، اس وقت میرا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے بہت بڑے روحانی پیشوا آئے ہوئے ہیں، کہیں ان کو دیکھ کر مسلمان نہ ہو جائیو۔ اس پر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندو سے کہا کہ تو ہمیشہ اپنے نفس کی الٹ کرتا آیا ہے، اب اپنے نفس کی الٹ کیوں نہیں کرتا؟ اسی وقت اس ہندو نے اپنے نفس کی الٹ کرتے ہوئے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر آپ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بڑی کرامت ہے کہ گئے تھے اپنا علاج کروانے، مگر اس ہندو کو ایمان کی دولت سے مالا مال کروا دیا۔ محاسبہ، ان اللہ والوں کے ایام اور دن منانے کا اور ان کے واقعات سننے اور سنانے کا اسی وقت فائدہ حاصل ہوگا کہ جب ہم ان کی زندگیوں پر اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنے نفس کے مارنے والے ہیں؟ ہم کیا نفس کو ماریں گے؟ ہم تو خود نفس کے پجاری ہیں، نفس کو ہم کیا ماریں گے؟ نفس نے ہم کو ہی مار رکھا ہے، نفس کو ہم کیا ماریں گے؟ نفس کے تو ہم خود غلام ہیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے نفس امارہ کو مارا اس نے بہت بڑے موذی جانور کو مارا۔ ہم تو اس حدیث پاک کے برخلاف ہی کام کر رہے ہیں، ہم تو خود اس موذی جانور کے سامنے مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نفس ہمیں جیسے چلاتا ہے ہم ویسے ہی چلتے ہیں اور چلے آ رہے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اے اللہ، تیرے فضل کے صدقے، تیرے پیارے محبوب کے صدقے اور اللہ والوں کے صدقے ہمیں اس موذی جانور سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا اور ہماری اس نفس امارہ سے نجات عطا فرما۔ دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، کیا خدا دیتا مجھے تیرے سوا۔ ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، اے جمال مصطفیٰ تیرے سوا۔ انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔